ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پچھلے کچھ مہینوں سے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو بار بار ہر گفتگو میں تقریباً ہر جگہ، پچھلے دنوں جمعیت کی مجلس عاملہ میں بھی مسلمانوں کے حالات پر جب بات ہو رہی تھی تو حضرت مولانا کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا. انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی. مولانا ظہور صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے ابھی تقریر کرتے ہوئے. انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ شادی میں بارات ایسے جائے گی اور لڑکی والے یہ کریں گے، لڑکے والے یہ کریں گے، اور اس کے خلاف نہیں ہوگا. اس زمانے میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہونے لگا تھا، لیکن ابھی وہ سب بند ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ میں لکھنؤ میں تھا تو کہنے لگے تمہارے والد جو تھے وہ بھی اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے اور تم بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیا بات؟ شادی بیاہ تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اب اسے ایک مرتبہ کی شادی بیاہ کو اتنی سختی کر کے اتنا سادہ بنا دو گے تو پھر آدمی خوشی کیسے منائے گا؟ تو میں نے کہا شادی کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اگر اس کو سمجھ لیں گے کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر کیسے کی جانی چاہیے. اگر یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شادی کیوں کری جاتی ہے، لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو یا بہن کی شادی ہو، بھتیجے کی شادی ہو یا بھتیجی کی شادی ہو، مقصد کیا ہے شادی کرنے کا؟ اگر مقصد ہے آدمی کو لطف
لطف اٹھانا تو پھر جو چاہے کرو، اور اگر مقصد ہے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا کہ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو اس شادی کے نتیجے میں اللہ تعالی اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے تو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر اولاد چاہیے تو کیسی چاہیے؟ بیٹے کی شادی کری، اگر گھر میں بہو آ رہی ہے اور خوشیاں لے کے آ رہی ہے، برکتیں لے کے آ رہی ہے، تو وہ زیادہ اچھی ہے یا گھر میں بہو آ رہی ہے اور جہیز لے کے آ رہی ہے لیکن برکت چھوڑ کے آ رہی ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تمہاری زندگی تم نے گزارنی ہے، اگر اچھی گزارو گے تو ہماری بھی، ان کی بھی، سب کی عزت بڑھے گی، نہیں گزارو گے تمہاری مرضی، جو چاہے کرو، جو مرضی ہماری کریں گے، جو مرضی تمہاری کرو۔ کون بنا ہوا ہے ایک دوسرے سے؟ تو سمجھنا ضروری ہے۔ میں مقرر آدمی نہیں ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھنا ضروری ہے لڑکے کی بیٹے کی شادی کیوں کرتے ہیں اور بیٹی کی شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ برکت چاہیے یا مال چاہیے؟ جس رشتے کے نتیجے میں ہماری نسل چلنے والی ہے، وہ رشتہ برکت والا اگر ہوگا تو نسل بھی برکت والی ہوگی۔ بالکل موٹی سی صاف سی بات ہے۔ اچھا، نکاح میں برکت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ۔ یہی ہے نا، آسانی سے ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلے کسی کو کہ شادی بھی ہوئی ہے۔ پتہ تو چلنا چاہیے، اعلان کیا جانا چاہیے، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے، اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن رواج وہی رہ گئے سارے جو غیر مسلموں کے زمانے کے تھے، وہ رواج رہ گئے۔ اب اس بات کو سمجھانے کی کوشش اگر کری جاتی ہے تو لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ کون سے کان بند کر لیتے ہیں؟ دل کے کان۔ فائدہ تبھی ہوگا جب دل کے کان سے سنا جائے گا، ورنہ تو چہرے پر اللہ میاں نے دو کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے، ایک نکال دینے کے لیے۔ ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال دیں گے، کیا فائدہ ہوا؟ وہ فائدہ تب ہوگا جب ادھر سے جائے یا ادھر سے جائے اور ادھر اتر جائے دل میں، یعنی آدمی ارادہ کر لے ہاں یہ بات غلط ہے تو مت مانو، صحیح ہے تو ماننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ارادہ کر لینا چاہیے ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ میں بنارس میں تھا تو وہاں کی جمعیت کے لوگ سب کچھ ذمہ دار لوگ جمع ہوئے تھے، بات کر رہے تھے آج کے حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔
ہم نے کہا سادگی سے شادی کرنی چاہیے. کہنے لگی یہ کوئی بات ہو گئی؟ بتاؤ انیائے اتیاچار تو وہاں سے ہو رہا ہے، دلی سے، لکھنؤ سے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ شادی سادگی سے کرنی چاہیے. یہ بتاؤ ان کے دل میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ جو دشمن ہے ان کو دوست بنانے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جو دشمن ہے وہ دوست بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس کو دوست بنانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے تمہارے پاس ہے یا اللہ میاں کے پاس ہے؟ اللہ میاں کے پاس ہے نا. اچھا، اگر اللہ میاں خوش ہو جائیں گے تو کوئی آدمی ہم سے دشمنی کر سکے گا؟ یا تو وہ دوست بن جائے گا یا برباد ہو جائے گا، ٹک نہیں سکے گا. اللہ میاں خوش کیسے ہوں گے؟ کیسے خوش ہوں گے بھائی؟ آسان ہے نا. اللہ میاں کو خوش کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، یا وہ بھی کہیں اور سے بتانے پڑیں گے دوبارہ سے، سب معلوم ہے. تو مثل مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے، سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جگتوں کو کیسے جگائیں گے؟ جس کو نہیں معلوم ہو اس کو مولانا ظہور صاحب کوئی نئی بات بتانے چلے جائیں گے تو صحیح بات ہے. جن کو ساری بات معلوم ہو ان کو کیا بتائیں گے؟ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ میاں کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. سنیے، ہر انسان، ہر جاندار انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ جتنی چیزیں پیدا کی ان میں سب سے شرافت والی، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق کون ہے؟ کون ہے؟ انسان ہے، اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق. اور اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور ایمان بھی عطا کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ساری چیزیں عطا کی، سمجھ بھی دے دی، پاگل نہیں بنایا، عقل عطا فرمائی، سمجھ دی، عقل دی، عزت عطا فرمائی. ہر انسان کا بنیادی حق، بنیادی تقاضا، بنیادی فکر، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا 3 سال کا، تو وہ عزت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. اور زمانے میں عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں؟ کن کے لیے وعدہ کیا گیا کہ ان کو عزتیں ملیں گی؟ جو جھوٹ نہ بولتے ہوں، جو سچے ہوں گے انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جو ایماندار ہوں گے، بے ایمان نہیں ہوں گے، انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. کتنی طاقت لگا لے کوئی، بادشاہ بن جائے کوئی، ایک بال نہیں بگاڑ سکتا اگر سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، اگر دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بات کریں گے تو نرمی سے بات کریں گے، اور کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، کسی ٹیڑے سے واسطہ پڑ جائے، کسی گھمنڈی سے واسطہ پڑ جائے
فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ تو وہ سلام کرتے ہیں، اچھا بھائی تم اپنا کام کرو، ہم تو چلے گئے، ہم ایسی مجلس سے دور بلے، جہاں گالی گلوچ ہوتی ہو، جہاں بدتمیزی ہوتی ہو، جہاں سختی ہوتی ہو۔ نرمی، نرم مزاجی، نرم زبان، ایمانداری کا معاملہ، ناپ تول کریں گے تو برابر سے کریں گے، حرام مال نہ کھائیں گے، نہ سونگھیں گے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے، ایمانداری کی زندگی گزاریں گے، کلام کریں گے تو سچ بولیں گے۔ اچھا سچ نہیں بول سکتے تو بھیا جھوٹ بولنا تو بند کر دو کم سے کم، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سچ بولنے کا ٹھیکہ لیتے ہیں کوئی لوگ تو پٹائی بھی ہوتی ہے، بھیا سچ مت بولو، بے ضرورت کا سچ مت بولو، لیکن جھوٹ بولنا بند کر دو۔ آج تو جھوٹ بولنا کمال ہو گیا ہے۔ تو سماج، جب آدمی اکیلا آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو اکیلے کو سزا ملتی ہے، اور جب سماجی جرم ہوتا ہے تو پوری قوم کو سزا ملتی ہے۔ پھر جو لوگ سادگی سے شادی کریں گے، ایمانداری کی زندگی گزاریں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ مثلا مشہور ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، گیہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گھن پستا ہے، نہیں پستا گیہوں کے ساتھ۔ تو ہمارے بیچ میں موجود ہیں لوگ، اچھے لوگ، لیکن وہ تھوڑے ہیں اور منمانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ اب جب کوئی منمانی کرنے لگے گا تو کیسے چلے گا؟ کیسے بات بنے گی؟ کیسے سماج کو عزت حاصل ہوگی؟ یہ ہمارا سماج، مسلمان سماج، اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا بند کر دے گا، وہ چودھری صاحب کی ناک نہیں کٹنی چاہیے بس، باقی تو سارا ٹھیک ہے۔ تو جب اپنی مرضی ہونے لگے گی تو کیسے کام چلے گا؟ کون آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے؟ کون آئے گا انیائے اتیاچار کو دور کرنے کے لیے؟ ظلم کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ مجھے بتایا جائے۔ میں بالکل نہیں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے اور فیصلے فرما دیں گے۔ وہ اپنے فیصلوں کو کیسے بدل دیں گے؟ ان کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو سچ بولنے والا ہوگا اسی کو ہم عزت عطا کریں گے، جو ایماندار ہوگا اسی کی زندگی میں برکتیں دیں گے، جو مال کو حاصل کرے گا لیکن بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ سے حاصل نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں دیں گے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، اپنا فیصلہ وہ بدلا نہیں کرتے، ان کا فیصلہ ہے تو وہ فیصلے پر عمل ہوگا، اسی فیصلے پر عمل ہوگا۔ دنیا کی قومیں آج کی تاریخ میں، اس بر صغیر میں 70 سال میں مسلمانوں پر ایسا وقت نہیں آیا جیسا یہ وقت ہے۔ سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ کافی ہے، نہیں سمجھے تو کیا بات، کون سمجھائے گا؟ وہ تو چلے گئے جو عمل کرایا کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، پنچایتیں جوڑتے تھے، شادیوں کو سادگی سے کرنے کی کوششیں کرتے تھے، وہ تو چلے گئے، اللہ میاں کیا کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون جائے گا گاؤں گاؤں؟ کون گھومے گا؟ کون چودھریوں کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالے گا، کہے گا خدا کے لیے بدلاؤ تمہارے اندر سے آئے گا، تم بدلو گے تو زمانہ بدلے گا، تم نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کاہے کی تمنا ہے؟ کس آرزو میں ہے؟ آرزویں بدلنی پڑے گی، ارادوں کو عزم میں بدلنا پڑے گا، اپنے آپ میں اندر
اندر سے بدلاؤ آئے گا تو باہر سے بدلاؤ آئے گا. تب ہم دوسروں کو بدل سکیں گے. جب ہم خود ہی کو نہیں بدل سکتے تو کسی اور کو کیا بدلیں گے؟